میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ابھی آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو آپ اسکرول کر دے فوراً، لیکن دوستو آپ کے چند قیمتی منٹ لینا چاہتا ہوں۔ آج دنیا کے اندر ہر برائی عام ہے، اور ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہماری یادداشت کمزور ہو چکی ہے، ہماری صحت کمزور ہو چکی ہے، ہمارے یوتھ، کئی نوجوان اس گناہ کے اندر ملوث ہے، کئی گرلز، کئی بوائز اس گناہ کے اندر ملوث ہے۔ تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا دوستو، مایوس کبھی نہیں ہونا، نا امید کبھی نہیں ہونا۔ یاد رکھیے کہ ہم وہ ہے جس سے گناہ نہیں چھوٹتے، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ وہ ہے جو گناہ چھڑوانے پر قادر ہے۔ بس ایک اسٹیپ آپ کو اٹھانا ہے، ایک سیڑھی پر آپ کو قدم رکھنا ہے، دوسری سیڑھی اللہ خود آپ کو چڑھا دے گی، آپ کو اللہ سنبھال لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا سر، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ چلتا ہے، تو اگر گرنے بھی لگ جائے تو والد صاحب اس کی انگلی کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو پہلے بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تب اس کے والد صاحب اس کو پکڑتے ہیں۔ دوستو، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے؟ ایک گناہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، جس سے ہماری تنہائیاں اجڑ گئی، ہماری صحت خراب ہو گئی، ہماری یادداشت کمزور ہو گئی، ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی، ہماری آنکھوں کے اندر بینائی ہے وہ بھی کمزور ہو چکی ہے، اور کتنے بیماریاں اس گناہ کی وجہ سے روزانہ جنم لے رہی ہے۔ وہ بیماری ماسٹربیشن کی بیماری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس جرم عظیم سے معاف فرمائے۔ کتنے نوجوان اور اب تو گرلز بھی اس میں ملوث ہو چکی ہے۔ تو میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو ان گناہوں کو چھوڑنے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، بالکل چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، میں تو اس میں ایسا ملوث ہو گیا ہوں کہ میں اس کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ آپ گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کے اندر ایبلٹی ہے۔ اللہ نے کوئی گناہ ایسا نہیں رکھا کہ آپ کو مجبور کر دیا گیا ہو کہ میں تو اس میں گد گیا، اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ یاد رکھنا دوستو، انسان کو سب سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے، اس کے بعد گناہ کرتا ہے۔ پہلی سچویشن یہ ہے کہ گناہ کا خیال آتا ہے، تو خیال کا آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، خیال کا لانا بری چیز ہے۔ تو ہم اپنے خیال کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر یہ کام آپ کرنے کی کوشش کر لے تو آپ یاد رکھیں گے اس بندے کی بات کو، یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ آپ اپنے خیال کو بدلے، آپ کو گناہ کا خیال آ رہا ہو، برائی کرنے کا دل چاہ رہا ہو، تو آپ فوراً لیٹے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائے، کھڑے ہیں تو دوڑے۔ اپنی سچویشن کو بدلے، اپنی نوعیت کو بدلے، اپنی کیفیت کو بدلے، اپنی حیت کو بدلے، اپنی جگہ کو بدلے۔ ہم بھاگے چھوڑے، قرآن ہاتھ میں لے لے، تسبیح ہاتھ میں لے لے، کوئی اچھی چیز ہاتھ میں لے لے، یقین جانیے گناہ کا بھوت منٹ کے اندر اتر جائے گا۔ ایک انسان گناہ کا خیال آئے، پھر اسی پر سوچے اور اسی کے اندر پورا وقت ضائع کرے، تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ ایسے انسان سے گناہ نہیں چھوٹ سکتا، بالکل نہیں چھوٹ سکتا۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے خیالات کو کنٹرول کریں۔ خیالات کنٹرول نہیں ہوئے تو آپ اپنی حیت کو بدلے، اپنی کیفیت کو بدلے۔ ہاں، آپ اس پر عمل کریں اور یقین جانی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ دوستو، آپ کی جوانی قیمتی ہے، آپ کی صحت قیمتی ہے۔ آپ کو اللہ نے اس لیے جوانی نہیں دی کہ آپ اپنی جوانی کو یوں ہی ضائع کر دے، آپ اپنی صحت کو یوں ہی برباد کر دے، اس لیے دی تھی؟ بالکل نہیں۔ آپ کو اللہ نے جوانی اس لیے دی کہ آپ دنیا کے اندر امن کو قائم کرے، آپ دنیا کے اندر انصاف کو قائم کرے، آپ دنیا کے اندر اچھے افراد کو، اچھے انڈیویجولز کو قائم کرے۔ اس لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ ان پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اپنے جو آپ کو خیال آ رہا ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ ہم اپنے اندر اللہ کا خوف لائے، تقوی پیدا کرے۔ اتق اللہ حیثما کنتا، دوستو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرے۔ اللہ کا خوف گناہوں کی چھوٹنے میں مدد کرتا ہے۔ ہاں، ہم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے،
ہاں، ہم اپنی ماں کے سامنے کوئی بری حرکت نہیں کرتے، ہم اپنے پرنسپلز ٹیچرز کے سامنے کوئی ایسی بیڈ ہیبٹ کو استعمال نہیں کرتے جس سے اس کو ہرٹ ہو، جس سے اس کو دکھ پہنچے۔ تو ہم بندوں کی وجہ سے تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بندوں کو بنانے والا وہ رب، اس کے خوف سے گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہاں، اس لیے نفس اور شیطان یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کی بات کو نہ مانے، پناہ مانگے، اللہ سے مدد کو چاہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور گناہوں سے بچائیں گے۔ یہ ایسی اصول ہے، آپ اس کو یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ بور بھی محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دوستو، آپ کی زندگی کا سوال ہے۔ ہاں، کتنی زندگیاں اجڑ رہی ہے۔ یہ ویڈیو میں اس لیے نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ اس کو پسند کریں، شیئر کریں، لائک کریں، میں بالکل نہیں کہتا آپ کو، لیکن آپ صرف خود اس پر عمل کر لیں، آپ خود اس پر عمل کریں، نہ آپ شیئر کریں نہ لائک کریں۔ میں نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں، میں سچے دل سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان اصولوں پر عمل کریں، آپ کی زندگی بدل جائیں گی، آپ کے دل کے اندر اللہ سکون، اطمینان، چین کو ڈال دیں گے۔ اس لیے دوستو، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ سب، آڈینس بھی کریں گے، بیٹھنے والے بھی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔